انہوں نے سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کو کہا کہ بیٹا جا اکیلا میدان میں اتر جا. یہ اکیلا اور سامنے 8,000 سے زیادہ, اور یہاں اکیلا بیٹا علی اکبر جس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا. حضرت حسین نے فرمایا بیٹا چلا جا. تو بیٹا ٹھہر گیا. بیٹا ٹھہر گیا تو ابا نے کیا کہا؟ ابا نے کہا کہ بیٹا چلا جا, حق کے واسطے جاتا ہے, حوض کوثر پر ملاقات کریں گے. میرے دوستو وہ بیٹا علی اکبر جب میدان میں گیا اکیلا, بھائی اکیلے کون؟ حضرت علی اکبر اکیلے میدان میں. اور میرے دوستو دشمنوں نے جو گھیرا اور جو مارا, میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا کہ بدن کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہیں, اور وہ تینوں ٹکڑے حضرت حسین کے سامنے پھینکے گئے. بتاؤ میرے دوستو ہم بھی تو باپ ہے نا, کہو نا, تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا, ہمارے بیٹے کے 3 ٹکڑے سامنے پھینکے جائے, باپ برداشت کرے گا؟ ارے کہو نا برداشت کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ آدمی جہنم میں جائے جو حضرت حسین کے دل کو, اب یہ فیصلہ کرو ہم خوش کر رہے ہیں کہ ناراض کر رہے ہیں؟ بھائی ہر آدمی اپنے اعتبار سے فیصلہ کرے نا, میں نہیں کہتا. وہ بچہ جنت میں جائے جو حضرت حسین کے دل کو خوش کرے, تو اس کا اپوزٹ یہی ہوگا کہ وہ مسلمان نام کا مسلمان ہے. جہنم میں جائے گا جو حضرت حسین کے دل کو ناراض کرے گا. ہر آدمی کا دل اپنے پاس ہے, اپنے دل کو ٹٹولے اور پوچھے کہ حضرت حسین سے محبت ہے یا صرف دکھلاوا ہے. بھائی حضرت حسین سے حقیقت میں محبت ہے یا؟ اور میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھائی سننا ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں, الحسن والحسین منی من غضبهما فقد اغضبنی ومن آذاهما فقد آذانی. بھائی سب کہو سبحان اللہ. حضرت حسین کی شان بتا رہا ہوں. ہمارے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا, اے میرے صحابہ, حسن اور حسین تو میرے ہیں. بھائی نبی نے کیا فرمایا؟ حسن اور حسین تو میرے ہیں. جو ان کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا, جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا جس کے دل میں حسین کی محبت ہے وہ مومن ہے, اور جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں وہ منافق ہے. بھائی وہ کون ہے؟ آج میرے دوستو یہی امتحان کے لیے بیٹھے ماشاءاللہ. ہاں ارے بھائی ہم لوگ اسی امتحان کے لیے بیٹھے ہیں کہ حسین سے محبت ہے یا؟ دو گے نہیں امتحان؟ ارے کہو نا. میرے دوستو میں ایک بات بتاؤں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تھوڑی بہت باتیں میں نے بتائی آپ کے سامنے, اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ بھی پیچھے کام کر رہا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا, کوئی بھی بچہ اگر ترقی کرتا ہے یا اگر بچہ بربادی کی طرف جاتا ہے, خیر اگر کوئی بچہ بہت اچھے طریقے سے ترقی کرتا ہے, یا تو دین کی ترقی کرتا ہے یا دنیا کی ترقی کرتا, بے شک ہم سب لوگ تعریف کرتے ہیں. اور اگر کوئی بیٹا جوان ہو کے غلط ہو گیا, آوارہ گردی پر اتر گیا, کبھی شراب کی بوتل ہاتھ میں, کبھی رات کو جوا کھیلتا, کبھی زنا کے بازار کو گرم کرتا, کبھی نمازوں کو چھوڑتا, کبھی گالیاں دیتا, میرے دوستو ٹھیک ہے اس جوان کی ہم برائی کرتے ہیں, لیکن ایک بات بتا دو, الولد سر لابی. اگر بیٹا ترقی کرتا ہے تو تعریف بیٹے کی بعد میں کرو, پہلے ماں باپ کی کرو. وہ ماں باپ کا ہاتھ تھا تو آج بیٹا محمدی بن گیا. ارے ہے کہ نہیں؟ اور اگر بیٹا کہیں غلط راستے پر جاتا ہے تو میرے دوستو جہاں تم بیٹے کی برائی کرتے ہو, ساتھ میں یہ بھی سوچو کہ ماں اور باپ نے اس کی تربیت صحیح. ہاں میرے دوستو یہ سارا پھول جو ہے وہیں سے کھلتا ہے. اگر یہ پھول بھی بنتا ہے تو وہ ماں باپ کے سر جاتا ہے, اور کانٹا بھی بنتا ہے تو ماں باپ ہی کو سب سے پہلے وہ کانٹا لگتا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم داستان سنتے ہیں, ٹھیک ہے حضرت حسین کا مقام بہت اونچا, حضرت حسین کا مرتبہ بہت اونچا. جو محبت کرے وہ مومن ہو جائے گا, جو محبت نہیں کرے گا وہ منافق ہو جائے گا. جو حسین کے دل کو خوش کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو حسین کے دل کو ناراض کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. حضرت حسین جنت کے سردار ہے, حضرت حسین جنت کے پھول ہے, حضرت حسین جنت کی خوشبو ہے. سب چیز اپنی جگہ برابر ہے, لیکن حسین کو بنانے میں جو ہاتھ تھا اس کی بھی تعریف کرو. میرے دوستو وہ حضرت علی کا ہاتھ تھا اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ تھا. ارے کہو نا تھا کہ نہیں تھا؟ اور حضرت علی, میرے دوستو حضرت علی کے بارے میں اگر آپ سنیں تو میرے دوستو بہت لمبی چوڑی داستان ہے. میں ایک دو باتیں حضرت علی کی بتاتا ہوں, اس کے بعد فیصلہ کرو کہ حضرت علی نے حسین کو کیسے بنایا. بھائی کیسے بنایا؟ جب آدمی پہلے خود بنتا ہے پھر اپنی اولاد کو,
آپ باپ سوچے کہ میں فجر نہیں پڑھوں اور میرا بیٹا فجر پڑھنے جاوے، ہوگا ایسا؟ ہاں ٹھیک ہے، رات کو ڈانٹے گا، بیٹے کو مارے گا تو بیٹا زبردستی چلا جائے گا، لیکن اس وقت تک جائے گا جب تک باپ کا ڈر دل میں ہوگا۔ جس دن باپ کا ڈر دل سے نکلا پھر فجر کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے اپنے ڈر سے فجر پڑھائی تھی، کاش کہ خدا کے ڈر سے پڑھائی ہوتی تو زندگی بھر کا نمازی بنتا۔ ہم لوگ تو اپنے ڈر سے بچوں کو نمازی بناتے، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اپنے دل کو بنا، قسم خدا کی اللہ تیرے بچے کو بنا دے گا، بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت حسین کے، ارے کون ہے زور سے؟ حضرت حسین کے والد ابا کون؟ حضرت میرے دوستوں دل کو ہلا دینے والے واقعات ہیں، میں آپ کو 2-3 واقعے بتاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ، آپ کا وقت تو نہیں ہو رہا نا بھائی، وقت تو نہیں ہو رہا نا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایسی راتوں میں تو کسی بیان کرنے والے کو روکنا بھی نہیں چاہیے اور ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے بڑی محنت کے ساتھ میرے دوستوں یہ اتنے سارے پروگرام کوئی کرنا آسان کام نہیں، میں جانتا ہوں اتنے سارے پروگرام جو ہوئے ہیں، اور میرے دوستوں آپ لوگ یہ کہیں کہ بھائی ہمارے 12 بج گئے، ابھی سے تو 12 نہیں بجیں گے نا بھائی، 12 تو نہیں بجیں گے نا، 12 تو بیان کے آخر میں ہی بجتے ہیں جب وصولی ہوتی ہے نا بھائی۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان آپ کو سنا، میرے دوستوں دل کو ہلا دینے والی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، کیسا سوال اور کیسا انوکھا جواب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اور کب پوچھا؟ جب حضرت علی کوفہ کے امیر تھے۔ بھائی کوفہ کے امیر کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتاؤ، آپ نے زندگی میں اتنی راتیں گزاری، اتنے دن گزارے، آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی تھی؟ آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات؟ ہم کو یہ سوال پوچھا جائے معلوم نہیں کیسے کیسے جواب دے گا، ہے نا؟ ہمارا والا تو کہے گا جو دن شادی ہوئی وہ سب سے اچھی رات تھی۔ عجیب و غریب جواب ہمارے۔ بھائی وہ علی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں امیر المؤمنین، کسی نے پوچھا کہ حضرت علی بہت راتیں گزاری، بہت دن گزارے، بتاؤ تمہاری سب سے اچھی رات کون سی؟ کیا فرمایا؟ فرمایا قسم کھا کے کہتا ہوں سب سے اچھی رات وہ رات تھی جو میں مکہ میں حضور کے بستر پر سویا تھا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ کہتے سب سے اچھی رات وہ رات تھی کہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر میں سویا تھا، اور حضور اور حضرت ابوبکر ہجرت کے لیے کہاں گئے؟ مدینہ گئے، اور مجھے کہہ کر گئے تھے، حضور مجھے کہہ کر گئے تھے علی پوری رات میرے بستر پر سونا اور صبح سب کی امانتیں ادا کرنا، بھائی صبح سب کی امانتیں ادا کرنا اور پھر مدینے پہنچ جانا۔ حضرت علی فرماتے قسم خدا کی اس رات سے اچھی کوئی رات نہیں، اور اتنی گہری نیند سویا کہ کبھی نہیں سویا تھا، کہتے اتنی گہری نیند سویا کہ کبھی نہیں سویا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ رات تو ڈرنے والی رات تھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مدینہ، حضرت ابوبکر چلے گئے مدینہ، اور حضور کے بستر پر کون؟ حضرت علی، اور سارے دشمنوں نے گھیرا، اس لیے کہ دشمن تو یہی سمجھ رہے کہ محمد سو رہے ہیں صلی اللہ، دشمن تو یہی سمجھ رہے کہ محمد آرام کر رہے۔ تو کہا کہ علی وہ رات تو کیسی رات تھی کہ چاروں طرف دشمن تھے۔ حضرت علی مسکرائے اور کہا قسم خدا کی وہ رات کو جو نیند آئی کبھی ایسی نیند نہیں آئی۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا؟ وہ تو دشمنوں والی رات تھی۔ کہا کہ اس کی وجہ یہ، سننا، کہا اس کی وجہ یہ کہ میرے نبی صلی اللہ، کہو نا بھائی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی فرماتے وہ رات تو میری اتنی اچھی رات تھی اس لیے کہ میرے نبی نے کہا تھا علی صبح اٹھنا، اٹھنے کے بعد امانت ادا کرنا، اور امانت ادا کرنے کے بعد مدینہ آنا۔ حضرت علی فرماتے قسم خدا کی ہر رات کو سوتا ہوں، ڈر لگتا ہے صبح اٹھوں گا یا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہر رات ڈرتا ہوں کہ سوؤں گا، اٹھوں گا یا انتقال ہو جائے گا، لیکن وہ رات تو ایسا اطمینان سے سویا کہ دل و جان میں یقین تھا علی تو مرے گا نہیں جب تک مدینہ نہیں پہنچ جائے گا۔ اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ تم مدینہ آؤ گے۔ علی فرماتے اب جانا میرے لیے ضروری ہو چکا تھا، جب تک میں مدینہ نہ پہنچوں وہاں تک ملک الموت میرے پاس نہیں آ سکتا۔ میرے دوستو حضرت علی فرماتے کہ اس سے بڑھ کر میری رات کون سی ہوگی جس رات میں یقین ہو کہ مرنے والا نہیں اور صبح بھی مرنے والا نہیں، جب تک مدینے پہ قدم نہیں پہنچے گا وہاں تک موت آنے والی۔ میرے دوستو بتاؤ یہ یقین تھا کہ نہیں تھا؟ بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تھا نا، تو جب باپ کو ایسا یقین ہوتا ہے تو بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے۔ ہاں بھائی باپ کا یقین کیسا پختہ یقین۔ اور میرے دوستو ایک اور بات بتاؤں حضرت علی کی، آپ کو ماننا پڑے گا، مانو گے نا؟ مانو گے نا؟ عقل میں نہیں آئے گی بات، کمپیوٹر فیل ہو جائے گا۔ عقل میں آئے گی نہیں، کمپیوٹر میں آئے گی نہیں، لیکن ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ میرے دوستوں حدیث میں لکھا، اور دیکھو دل عقل حیران ہو جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ جب کوفہ میں تھے، بھائی کوفہ میں تھے اور امیر المؤمنین تھے، آج بھی کتابوں میں لکھا، میں آپ کو حوالہ
بھی دے دو. عربی زبان میں کتاب ہے جس کا نام ہے کشف النظر. اس کتاب میں لکھا کہ حضرت علی کا حال یہ تھا کہ 24 گھنٹے میں کھانا بھی ہوتا, پینا بھی ہوتا اور لوگوں کے مسئلے بھی حل کرتے, لیکن 24 گھنٹے پورے ہوتے اور آپ کے 60,000 قرآن ختم ہو جاتے تھے. کتنے قرآن؟ 7 نہیں, 60,000 24 گھنٹے میں حضرت علی قرآن ختم کرتے تھے. جب کوفہ میں یہ بات پھیلی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی میں نہیں مانوں گا. جیسا آج کل کا بھی تھوڑا بہت پڑھا لکھا کہتا ہے آئی ڈونٹ بلیو ان دس, بھائی میں نہیں مانتا یہ کیا ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی میں نہیں مانتا. تو میرے دوستو چنانچہ کوفہ والوں نے ایک آدمی کو تیار کیا جن کا نام ہے حضرت عارف شارانی. میں نام یاد رکھ رہا, کیا نام ہے؟ حضرت, وہ بھی اللہ کے ولی تھے. ان کو تیار کیا کہ ذرا معلوم تو کرو, ایک 24 گھنٹہ علی کے پاس گزارو تو صحیح, اور ایک کاغذ اور قلم لے کر بیٹھو اور دیکھو کہ کیا یہ معاملہ صحیح ہے. وہ حضرت عارف شارانی کہتے ہیں میں بغیر بتائے دوسرے دن صبح میں حضرت علی کے پاس پہنچ گیا. ٹھیک فجر کی اذان ہوتی تھی اور میں علی کے پاس پہنچا اور حضرت علی قرآن پڑھتے تھے. کھانا بھی ہوتا, پینا بھی ہوتا, نماز بھی ہوتی. وہ فرماتے 24 گھنٹے میں میرے قلم نے جواب دے دیا کہ 60,000 سے زیادہ قرآن ختم ہوا تھا. 60,000 سے بھی. تو کہتے میں حیران ہو گیا. میں نے کہا کہ علی امیر المؤمنین. کس نے پوچھا؟ کس نے پوچھا؟ حضرت عارف شارانی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے پوچھا کہ علی امیر المؤمنین سمجھ میں نہیں آتا, میرا تو ہاتھ بھی کام نہیں کرتا. بھئی میرا ہاتھ بھی کام نہیں کرتا, میں لکھتے لکھتے تھکا, آپ پڑھتے پڑھتے نہیں تھکے, اور 60,000 سے زیادہ آپ نے قرآن پڑھے, آخر یہ کیسے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا. ارے میرے دوستو قربان جاؤ حضرت علی پر. مسکرائے اور کہا باہر آؤ, باہر آؤ. باہر لے گئے. باہر حضرت علی کا گھوڑا, بھائی باہر حضرت علی کا گھوڑا تیار تھا. حضرت علی نے فرمایا عارف, نام تھا عارف, کہا کہ عارف اب برابر دیکھنا میں قرآن کب شروع کرتا ہوں اور قرآن کب ختم کرتا ہوں. میرے دوستوں وہ گھوڑا آیا, حضرت علی نے ایک پالان میں پاؤں رکھا, دوسرے پالان میں رکھتے اس سے پہلے ایک قرآن ختم ہو گیا. ایک پالان پر رکھا تو شروع کیا اور دوسرے پالان پر رکھے اس سے پہلے قرآن ختم ہو گیا. عارف شارانی بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تو کہا کہ آپ انسان نہیں ہو. کیا کہا کہ آپ انسان نہیں ہو. حضرت علی نے فرمایا بے شک میں انسان ہوں, میں انسان ہوں, لیکن میرے پاس یہ جو کرامت آئی ہے وہ میری اپنی نہیں ہے. جو حضور سے سچی محبت کرتا اللہ اس کو یہ کرامت دے دیتا ہے. بھائی جو حضور سے صلی اللہ ہو سچی محبت. تو میرے دوستو جس باپ کا یہ عالم ہو کہ 24 گھنٹے میں کتنے قرآن پڑھتے ہو, تو اس بیٹے حسین کا کیا عالم ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب ابا قرآن والا ہوگا تو بیٹا بھی قرآن والا ہوگا. اور میرے دوستو حضرت علی کی ایک بات اور بتاؤں, ہم لوگ امیر ہیں کہ حضرت علی امیر تھے؟ کہو نا زور سے. ارے بھائی ہمارے پاس کون سی حکومت ہے؟ لے دے کے 2-3 دکانیں, 1-2 فیکٹری ہے. وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی پیسہ دماغ پہ چڑھ جاتا تو گرمی نکلتی. ارے گرمی نکلتی نہیں نکلتی؟ معاف کرنا میرے دوستوں, بہت سے لوگوں کے دماغ پر پیسہ چڑھ جاتا ہے. آفس میں ٹانگ پھیلائے بیٹھا ہے. اب بیچارہ کوئی چندہ لینے کے لیے آیا, کوئی چندہ لینے کے لیے آیا تو اس کو کہا میں اس وقت آئی ایم ٹو مچ بزی, باہر کھڑے رہو, میں بہت بزی ہوں, باہر کھڑے رہو. حالانکہ بزی نہیں ہے, ٹانگ پھیلا کے بیٹھا ہے, ایئر کنڈیشن چل رہا ہے. وہ بیچارہ دھوپ میں, بیچارہ کوئی مدرسے والا چندہ لینے کے لیے آیا. اب معلوم نہیں بیچارہ بہار سے آیا ہوگا, بنگال سے آیا ہوگا, یوپی سے آیا ہوگا, کیسے پاپڑ بیل کے یتیموں کے لیے چندہ لینے آیا, غریبوں کے لیے چندہ لینے آیا. وہ کسی کے بچے کو حافظ بنانے کے لیے آیا, وہ کسی کے بچے کو عالم بنانے کے لیے آیا, اور یہ پاؤں پھیلا کر بیٹھا کہتا کہ میں بہت بزی ہوں. ارے اللہ کے بندے شکر مان کہ وہ تیرے دروازے پر آیا, ورنہ خدا وہ دن بھی بتا سکتا کہ وہ یہاں بیٹھا ہوتا, تو باہر کھڑا ہوتا. ارے بتا سکتا کہ نہیں بتا سکتا اللہ؟ میرے دوستو بہت زیادہ سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت, اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. خیر میرے دوستو بات کیا چل رہی تھی؟ ہمارے کھانے کی بات. اور حضرت علی کی ایک بات بتاؤں میرے دوستو, حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں. کہاں پر؟ کوفہ کی جامع مسجد میں. بھائی آپ لوگ تھکے تو نہیں نا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں. میرے دوستو سننا, کوفہ کی جامع مسجد میں ایک مسجد کے کونے میں بیٹھے ہیں, اور وہ حضرت علی کے بڑھاپے کا شروع زمانہ. وہ کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے, اچانک ایک مسافر آیا مانگنے والا. بھائی کون آ گیا مسافر؟ سمجھنا اس بات کو. ایک مسافر آیا مانگنے والا, بیچارے اس کی اٹھنی بھی پریشان, وہ بھی پریشان, بوڑھا آدمی. ایک مانگنے والا آیا, وہ کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے پر آیا اور کہنے لگا یا علی, یا علی, یعنی اے علی کہاں ہو تم, اے علی امیر المؤمنین کہاں ہو تم. تو میرے دوستو 2 جوان دروازے پر آ گئے. کون 2 جوان؟ حضرت حسن اور حضرت بھائی حضرت حسن اور حضرت, اور دونوں جوان, اللہ اکبر کیا جوانی ہوگی. دونوں دروازے پر آئے, کہا کہ بوڑھے میاں کیا ہو گیا, کیوں علی علی کہہ کے پکارتے ہو؟
تو کہا کہ ارے بھائیو تم دیکھتے نہیں میرا اونٹ بھی پریشان، میں بھی پریشان، کتنے دن سے میں کھانا نہیں کھایا، میں مسافر آدمی ہوں، میں علی کو اس لیے ڈھونڈتا ہوں کہ کچھ روٹی کے ٹکڑے مل جائیں گے تو مجھے سہارا ہو جائے گا، اور علی یہ میری پرانی سواری لے لے وے اور نئی سواری مجھے دے دے وے تو میرا آگے کا راستہ بھی طے ہو جائے گا۔ میرے دوستوں کوئی مانگنے والا آیا، بھائی بات سمجھنا کہ مانگنے والا آیا، اور یاد رکھو میرے دوستوں اگر اللہ نے دیا ہے کبھی مانگنے والے کو دروازے سے ہٹانا نہیں۔ میرے دوستو اس شکریہ میں دے دو کہ اللہ نے مجھے تو مانگنے والا نہیں بنایا، ورنہ بنا سکتا نہیں بنا سکتا، ارے بنا سکتا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا کہ میں نے سود کا کاروبار کرنے والے کو دیکھا، صبح میں کرسی پر بیٹھا تھا، رات کو راستے میں بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا۔ میرے دوستو یہ تو اللہ کر سکتا نا، ارے بھائی کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ کیا فرمایا؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ وہ دینے پر آئے تو امیر بنا دے اور لینے پر آئے تو معلوم ہو امیر غریب کون بناتا؟ کبھی بھی اپنی امیری پر فخر کون بناتا؟ تو میرے دوستوں مسافر مانگنے والا آیا، اور قرآن میں بھی لکھا کوئی مانگنے والا آئے اور تیرے پاس ہو تو دروازے سے ہٹا، ارے کہو نا دروازے سے ہٹا۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ کوئی مانگنے والا آئے دروازے سے ہٹانا۔ اب وہ مسافر آئے، اب دو جوان کھڑے، کون؟ حضرت حسن اور حسین۔ انہوں نے پوری داستان سنی، کہا کہ بھائی بوڑھے اماں، بوڑھے بھائی، چچا آپ بالکل فکر مت کرو، ابھی ہم گھر سے کھانا لے کر آتے۔ میرے دوستوں لکھا کہ حضرت حسین اندر دوڑے، کھانے کا انتظام کر رہے، اور حضرت حسن جو بڑے بھائی ہے وہ پینے کا انتظام کر رہے، اور بوڑھے میاں کو مسجد میں لائے، ایک کونے میں دسترخوان بچھایا، اور دسترخوان پر اچھے سے اچھا کھانا جس میں لکھا بھنا ہوا گوشت بھی ہے، روٹی بھی ہے، زیتون بھی ہے اور پانی بھی ہے، سب کچھ لا کر رکھ دیا۔ حضرت حسن بھی لے کر آئے، حضرت حسین بھی لے کر آئے، اور کہا کہ آپ کھا لو۔ اب وہ بوڑھے چچا بیٹھ گئے، کس کے لیے بیٹھ گئے؟ کھانے۔ ایک طرف حضرت حسن بیٹھ گئے، دوسری طرف حضرت۔ اب وہ بوڑھے چچا کھا رہے، دو تین لقمے کھائے تو دیکھا کہ مسجد کے کونے میں ایک پھٹے پرانے کپڑے میں ایک آدمی بوڑھا بیٹھا ہے، اور وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں ڈبو رہا ہے۔ کس میں؟ سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں ڈبو رہا ہے اور کھا رہا ہے، سوکھی روٹی کا ٹکڑا پانی میں ڈبو۔ تو وہ جو بوڑھے چچا تھے ان کو رحم آیا، کہا کہ تم دونوں جوان ہو، یہاں کھانے بیٹھ گئے، میں بھی کھانے بیٹھ گیا، وہ بوڑھے میاں کو بھی تو بلا لو۔ ارے وہ بوڑھے میاں کو بھی تو بلا لو، اس لیے کہ ان کا بھی تو پیٹ بھوکا ہوگا، ان کے کپڑے بھی پھٹے ہیں اور وہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبوتے ہیں۔ بس جیسے وہ بوڑھے میاں نے یہ بات کہی، حضرت حسن اور حسین روئے اور کہا یہ وہی ہے جن کو آپ ملنے آئے ہو، یہ وہی ہے جن کو آپ ملنے آئے ہو، یعنی حضرت علی ہے۔ تو بوڑھے میاں چونک گئے کہ میں بھوکا پیاسا اتنے اچھے دسترخوان پر، اور یہ تو یہاں کے امیر ہے، مالدار ہے، اور یہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے۔ وہ بوڑھے میاں دوڑتے دوڑتے گئے اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اٹھایا اور کہا کہ نہیں میرے ساتھ بیٹھو، تم یہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے نہیں کھاؤ گے، تم تو امیر ہو، بادشاہ ہو، میں تمہارے پاس اونٹ مانگنے آیا، میں تمہارے پاس کھانا مانگنے آیا اور تم سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوست دھاڑے مار کے روئے، اللہ اکبر، وہ رونا بھی کیسا رونا ہوگا۔ حضرت علی دھاڑے مار کے روئے اور کیا کہا، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ اچھا کھانا کھاؤں، لیکن ایک آیت یاد آتی ہے تو میرا ہاتھ آگے نہیں بڑھتا۔ قرآن کی ایک آیت یاد آتی ہے، میرا ہاتھ آگے۔ تو بوڑھے میاں کہنے لگے کہ جب آپ کا ہاتھ آگے نہیں بڑھتا تو ہمارے ہاتھ کیسے بڑھیں گے؟ بھائی آپ کا ہاتھ آگے نہیں بڑھتا، آپ کو قرآن نے روکا تو ہم کو بھی تو قرآن نے روکا، وہ آیت تو بتاؤ۔ میرے دوستو حضرت علی نے جو آیت بتائی دل حیران ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں یہ لکھا، اس آیت کریمہ میں یہ لکھا جو دنیا میں سب کچھ چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں پھر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس آیت میں کیا لکھا؟ جو دنیا میں چاہتا اللہ اس کو دے دیتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں، صرف جہنم۔ حضرت علی کہتے میں اس لیے نہیں کھاتا کہ قیامت میں خدا کہے گا کیا لینے آیا، دنیا میں تو سب کچھ کھلا دیا تھا، اب کیا لینے کے لیے آیا ہے۔ میرے دوستو یہ آیت کریمہ ہے کہاں پر؟ ارے کہاں پر یہ آیت کریمہ؟ قرآن میں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم۔ آیت کریمہ میں جو دنیا ہی دنیا مانگتا اللہ دے دیتے، پھر آخرت میں۔ تو میرے دوستو حضرت علی کو اس کی فکر تھی۔ میرے دوستو کہاں تک آپ کو حضرت علی کے واقعات بتاتا چلوں، اور بھی میرے دل و دماغ میں بہت سے واقعات آ رہے ہیں، لیکن میرے دوستو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب علی کا یہ حال ہوگا تو حسین حسین بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ ارے کہو نا زور سے۔ یہ تو میں نے صرف ابا کی بات بتائی، ابھی اماں کی بات، ارے باقی نا کن کی بات؟ حضرت ایک بات بتا دوں،
میں ایک بات بتا دوں، اس لیے بتاتا ہوں کہ ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوگی، اور آج کل کپڑے کا بڑا کمپٹیشن چلتا ہے نا، شوہر کے ناک میں دم کر دیتی بھائی. جو مارکیٹ میں کپڑا جس سٹائل کا آیا بس وہ سٹائل کا کپڑا چاہیے، چاہے میرا شوہر ادھار لے کے آوے چاہے مر کے آوے. کمپٹیشن چلتا کہ نہیں چلتا؟ تو اسی کپڑے کا ایک واقعہ بتا دوں نا. ارے بتا دوں نا کپڑے کا واقعہ. اور یہاں بہت سارے بیپاری بھی کپڑے کے ہوں گے، اور میرے بتانے سے مجھے لگتا ہے دھندا زور پکڑے گا انشاءاللہ، ایڈورٹائز بھی ہو جائے گا. میرے دوستوں بڑا عجیب واقعہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت تھی جو غریب گھرانے کی عورت تھی. ارے تھی نا غریب گھرانے کی عورت، اس لیے کہ بیوی کن کی تھی؟ حضرت علی. اور حضرت علی غریب تو فاطمہ بھی بھائی جو شوہر کا پوزیشن ہوگا وہی بیوی کا پوزیشن ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو اتنے غریب تھے میرے دوستوں، اتنے غریب تھے کہ حضرت علی فرماتے میرے گھر میں ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا جو رات کو دسترخوان بنتا اور سونے جاتے تو وہی کمبل بن جاتا تھا، اور کہتے صبح ہوتی تو اسی میں چارہ رکھ کے میرے گھوڑے کو کھلایا کرتا تھا. بھائی ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا. کن کے پاس؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے دوستو اسی لیے کہتا ہوں کہ حضرت علی مال سے غریب تھے لیکن ایمان سے بڑھ کر کسی کا ایمان نہیں تھا. ارے ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ چلو میں حضرت فاطمہ کا واقعہ بتاؤں. کون سا واقعہ؟ ابھی آپ کو میں نے بتایا کپڑے والا واقعہ. میں کون سا واقعہ؟ یہاں سننا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچاری پھٹے پرانے کپڑے پہنا کرتی تھی. بھائی غریب تھی، غریب شوہر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ابا کے پاس بہت آتا تھا، لیکن ابا صبح کا آیا ہوا شام ہونے سے پہلے تقسیم ہو جاتا. ارے میرے دوستوں ایک مسئلہ بتاؤں، آپ کا دل حیران ہو جائے، عقل حیران ہو جائے آپ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نا؟ ارے کہو نا. آپ تو ایسا مجھے بیٹھ کے دیکھتے ہو جیسے کچھ نہیں جانتے. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نا؟ ارے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہاں. روزہ، حج، زکات نہیں دی. ہاں کتابوں میں لکھا. آپ چوکتے ہوں گے کہ یہ کیسا بڑا مولانا آیا. ہاں لیکن میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات نہیں دی. زکات کون دے؟ حضور کے پاس مال رہا؟ ارے رہا. پوری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال رہا ہو اور آپ پر زکات فرض ہوئی ہو. قاعدہ ہے کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو اور سال گزر جائے تو زکات. ہمارے نبی کے پاس کروڑوں چاندی آئی، کروڑوں سونا آیا، لیکن صبح آتا شام ہونے سے پہلے غریبوں میں تقسیم ہو جاتا. تو جب رہتا نہیں تو زکات کہاں سے آئے گی؟ ارے بھائی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ارے مسئلہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو اب سننا. حضرت فاطمہ کے پاس جو کپڑے تھے پھٹے پرانے. بھائی فاطمہ کے پاس کپڑے کیسے؟ اب سننا. ایک مرتبہ مدینے میں ایک یہودی لڑکی کی شادی. بھائی مدینے میں ایک شادی ہو رہی، اور شادی کس کی ہو رہی؟ یہودیہ لڑکی کی شادی ہو رہی. اب ظاہری بات ہے وہ یہودیہ لڑکی بہت مالدار، اور ظاہری بات ہے جب مالدار ہے اور یہودیہ ہے تو اس نے پورے تمام مدینے کی یہودی عورتوں کو دعوت دی. وہ یہودیہ لڑکی اس نے مدینے کی ایک ایک یہودی عورت کو دعوت دی، اور خوب زوردار دھماکے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، اور کھانا بھی بنایا گیا، بڑی دھوم دھام سے شادی ہو رہی. اچانک ان عورتوں نے ایک مشورہ کیا. بھائی سننا. اچانک ان عورتوں کا ایک مشورہ. کیا مشورہ ہوا؟ وہ جس کی شادی ہو رہی تھی نا، کون؟ یہودیہ لڑکی. اس کو کیا کہا کہ تو ایک کام کر، تو بھی اٹھ، ہم لوگ بھی چلتے ہیں، ہم فاطمہ کے گھر پر جاوے اور فاطمہ کو دعوت دے کہ تو شادی میں آ. اور فاطمہ جب شادی میں آئے گی تو ہمارے تو کپڑے چمکتے چمکتے دمکتے دمکتے، اور فاطمہ جب آئے گی تو پھٹے پرانے کپڑے، تو ہم پھر ان کو چھیڑیں گے اور فاطمہ کو کہیں گے جب تو غریب ہے تو تیرا باپ بھی غریب ہے. نعوذ باللہ. ہم کیا کہیں گے؟ فاطمہ جب تو غریب ہے تو تیرا باپ بھی غریب ہے، تیرا خاندان بھی غریب ہے. تو ایسے غریب خاندان میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طریقے سے کس کو ستائیں گے؟ بھائی کس کو ستائیں گے؟ بھائی بہت خطرناک پلاننگ تھی. ٹھیک ہے نہیں پلاننگ؟ بھائی بہت خطرناک پلاننگ. اب معاملہ کیا ہوا؟ یہ یہودیہ لڑکی اٹھی. بھائی سننا. یہ یہودیہ لڑکی اٹھی اور اس کے ساتھ دوسری عورتیں بھی چلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر. کن کے گھر پر پہنچے؟ حضرت فاطمہ بیچاری گھر میں آٹے کا کام کر رہی، چکی پیسنے کا کام کر رہی. اب یہ ساری عورتوں نے آ کے چھوٹا سا فاطمہ کا جھوپڑا، پورے جھوپڑے کو گھیر لیا اور کہا، بہت تعریف کی. کہا کہ تو محمد کی بیٹی ہے، تو نبی کی بیٹی ہے، اور تو اتنے بڑے شخص کی بیٹی ہے، اور جب شخص بڑا ہوگا تو بیٹی بھی بہت اونچی ہوگی، تجھے تو ہماری شادی میں آنا ہی پڑے گا، آنا ہی پڑے گا. حضرت فاطمہ بار بار کہتی کہ نہیں، مجھے مت کہو، میں نہیں آؤں گی. میں دعا دیتی ہوں اللہ میاں بیوی میں خوب برکت دے، اللہ تمہارے جوڑے کو سلامت رکھے، لیکن مجھے مت بلاؤ.
عورتوں نے بہت زبردستی کی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو مذاق اڑانی تھی, بہت زبردستی کی. اب بیچاری فاطمہ کرتی تو کیا کرتی, کہا ٹھیک ہے تم جاؤ, میں تمہارے پیچھے آ رہی ہوں. اب ساری عورتیں چلی گئی. اب حضرت فاطمہ گھر میں بیٹھ کے رو رہی ہے کہ جاؤں تو کیسے جاؤں, میرے تو کپڑے بھی پھٹے پرانے. بھائی پرانے کپڑے, پھٹے کپڑے, پیوند لگائے کپڑے, کسی جگہ پر چمڑے کا پیوند لگا, کسی جگہ چھالوں کا پیوند لگا, یہ ایسے حال میں شادی میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے. حضرت فاطمہ ابھی رو رہی ہے. میرے دوستوں کہو سبحان اللہ. دروازے پر کسی نے دستک دی, دروازے پر کسی نے, حدیث میں لکھا ترک الباب احد, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. روتے روتے فاطمہ نے پوچھا من بالباب, میرے دروازے پر کون ہے. باہر سے آواز آئی ابو کی یا فاطمہ, اے فاطمہ تیرا ابا ہے. ارے کون آ گئے, کہو سبحان اللہ. ابو کی یا فاطمہ, اے فاطمہ تیرا ابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس فاطمہ اٹھی کہ میرا ابا آ گئے, چلو میرے ابا سے ہی پوچھوں کہ کیا کرنا. بھائی بیٹی مشورہ لے نا ابا سے. کہتے اٹھی اور جلدی سے دروازہ کھولا تو فاطمہ کہتی میری تو عقل حیران, میرے نبی کے ہاتھ میں جو کپڑا تھا, قسم خدا کی ایسا کپڑا میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. فاطمہ فرماتی وہ ایسا کپڑا تھا کہ میرے نبی کے ہاتھ میں تھا اور اس کی چمک پہلے آسمان پر معلوم ہو رہی تھی. ارے کہو نا اللہ اکبر. کیسا کپڑا لے کر اللہ کے رسول. حضرت فاطمہ فرماتی تھوڑی دیر تک تو میں سناٹے میں آ گئی کہ میرا ابا اور یہ کپڑا اور ایسا چمکتا جس کی چمک پہلے آسمان پر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر کہا بیٹی فاطمہ مجھے گھر میں تو بلا. بھائی تو یہیں دروازے پر ٹھہر گئی, مجھے گھر میں تو بلا. حضرت فاطمہ نے کہا ابا معاف کرنا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کپڑا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے بیٹی فاطمہ یہ کپڑا پہن کے اس نکاح میں چلی جا, یہ کپڑا پہن کے اس نکاح میں. تو فاطمہ نے کہا ابا پہن کے جاؤں گی لیکن اس کی چمک دمک تو میرا جھوپڑا روشن ہو گیا, یہ کپڑا ہے کہاں سے. تو ہمارے نبی نے فرمایا اے فاطمہ تھوڑی دیر پہلے یہ کپڑا مجھے جبرائیل نے دیا اور جبرائیل نے کہا یہ کپڑا اللہ نے دیا اور اللہ نے فرمایا کہ یہ تو جنت کا کپڑا میں نے زمین پر اتارا ہے. کون سا کپڑا؟ اب بتاؤ جنت کا کپڑا ہوگا کہ نہیں, اس کی چمک دمک کوئی سن سکتا؟ ارے کہو نہ سن سکتا. جنت کی تو کوئی بھی نعمت کو کوئی سن نہیں سکتا. کیا فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی جنت کے بارے میں ہمارے نبی فرماتے دعا کرو اللہ ہم کو بھی لے جاوے. بھائی اللہ سب کو جنت میں لے جاوے. دعا کرو اللہ نے جیسے اس رات کو حسین کی محبت میں یہاں بٹھایا, اللہ جنت الفردوس میں بھی اسی طرح بٹھا دے. جنت کی نعمت ہمارے نبی نے کیا فرمایا, جنت کیسی ہے, مالا سبحان اللہ. ساتھ میں کہو بھائی سبحان اللہ. جنت کیا ہے, مالا کسی آنکھوں نے دیکھا, زور سے کسی آنکھوں نے دیکھا, ولا اذن سمعت کسی کانوں نے سنا, ولا خطر علی قلب بشر. ہمارے نبی نے فرمایا جنت وہ ہے کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ جنت کا کپڑا کیسا کپڑا ہوگا, پورا جوپڑا روشن. اب حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا پہنا. بھائی سننا, حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا, وہ ساری یہودی عورتیں انتظار کر رہی کہ کب آوے کہ مذاق اڑاوے, کب آوے کہ مذاق اڑاوے, کب آوے کہ مذاق اڑاوے. ان کو کیا معلوم زمین پر تم پلاننگ کرتے ہو, آسمان پر اللہ پلاننگ کرتا ہے. میں تو سب کو کہنا چاہتا ہوں جو زمین پر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں, تیری پلاننگ 2-4 دن کی ہوگی, تو زمین پر کرتا اوپر والے کی پلاننگ کا کوئی مقابلہ نہیں. کیا کہا قرآن نے, کہا قرآن کہتا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. اور ایک جگہ اللہ کیا کہتے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کہتا تم زمین پر پلاننگ کرو, تمہاری عقل تمہاری طرح, اور میں پلاننگ کروں گا. اور اللہ کی ذات اتنی بلند, تو اللہ کی سمجھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ, بھائی اللہ کے فیصلے سے کم کوئی فیصلہ ہو سکتا؟ اللہ کا فیصلہ سب سے اونچا فیصلہ. تو میرے دوستو اب وہ یہودی عورتیں انتظار کر رہی ابھی فاطمہ آوے, ابھی فاطمہ آوے کہ مذاق اڑاوے. اچانک ان عورتوں نے دیکھا کچھ راستے چمک رہے. بھائی راستے کیا ہو رہے ہیں؟ تو سب عورتوں کو بلایا کہ بھائی یہ شادی ہے, شادی کے ساری چمک تو اندر ہے, یہ باہر کیوں چمک رہا؟ بھائی دائیں طرف کا راستہ چمک رہا, یہ چمک رہا, یہ چمک رہا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ فاطمہ آ رہی, ان کے کپڑے کی وجہ سے زمین چمک رہی ہے, ان کے کپڑے کی وجہ سے زمین چمک رہی. اور فاطمہ آگے بڑھتی گئی اور چمک دمک اور خوشبو ایسی بڑھتی گئی کہ ساری عورتیں حیران. اور عورتوں میں ویسے بھی کپڑے کی لالچ ہوتی ہے.
ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کا 3000 کا تو میرا 4000 کا، اس کا 4000 کا تو میرا 5000 کا. میرے دوستوں کپڑے کے پیچھے شوہر کا ستیاناش نکل جاتا ہے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب ساری عورتیں ایک دوسرے کا کپڑا دیکھتی کہ بھائی تیرے کپڑے میں تو وہ چیز ہی نہیں، وہ فاطمہ کا کپڑا تو دیکھ. تھوڑی دیر میں عورتوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا کپڑا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہارا زمین کا ہے، وہ آسمان کا ہے، تمہارا اپنا بنایا ہوا وہ، تمہارا تو کوئی درزی نے بنایا ہوگا، کوئی مل میں بنا ہوگا، اور وہ تو اللہ کی جنت میں بنا. اب حضرت فاطمہ جب آئی، آ کر بیٹھ گئے حضرت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ نے دیکھی کہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. ارے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، سب کپڑے کو دیکھ رہے. عورتوں کی عادت ہوتی کپڑے کو چھو کر، بھائی یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا یہ فلاں اسٹور میں سے آیا. تو دوسرے دن اپنے شوہر کو کہا تو مجھے گھٹیا جگہ لے کے جاتا، وہ دیکھ وہ کتنے بڑے اسٹور سے کپڑا لے کر آئی. یہ عورتوں کی ایک صفت ہے. بھائی یہاں ماں بہنیں سنتی ہوگی، میں برائی کرنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، اور یہ میرے گھر کی بات نہیں، میرے گھر کی بات ہوتی تو مجھے اٹھا کے پھینک دیتے، لیکن میرے دوستوں میرے نبی کی بات ہے کہ ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے. سننا، ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے، 25 سال رہتی، 50 سال رہتی، اور سکھ ہی سکھ ہے. بھائی تھوڑا 19-20 تو سب گھر میں ہوتا، بھائی وہ تو سب گھر میں ہوتا، لیکن عورت کو سکھ ہی سکھ ملا. ایک دن اگر شوہر نے کپڑا نہیں لایا تو کہے گی 25 سال ہو گئے میں نے گھر میں سکھ کبھی نہیں دیکھا. ہمارے نبی فرماتے اس سے بڑھ کر کوئی ناشکری نہیں ہو سکتی. بھائی بہت ناقدری، بہت ناقدری. اور اب تو جیسے ہم لوگوں نے داڑھی کا مذاق بنایا نا، یہ عورتیں پردے کا مذاق بناتی. گھر سے نکلی تو پردے میں، اور وہاں اسکوٹر پہ پہنچی تو پردہ ڈکی میں. یہ کیا معاملہ؟ رات کو اپنے شوہر کے ساتھ کہیں نہر کنارے، کہیں دریا کنارے گئی تو وہاں پردہ. بھائی یہ مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل قیامت میں فاطمہ پوچھے گی نا، ارے پوچھے گی نہیں پوچھے گی کہ تجھے مذاق کرنے کے لیے میرے نبی کی شریعت ملی تھی؟ ارے ہے کہ نہیں؟ یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ خیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جنت کے کپڑے میں آ گئی، ساری عورتوں میں سناٹا، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں. بہت دیر کے بعد چند عورتوں نے کہا کہ فاطمہ یہ تو بتا کپڑا کہاں سے آیا، آج بتا دے یہ کپڑا کہاں سے آیا، اس لیے کہ یہ دنیا کی مارکیٹ میں تو مل ہی نہیں سکتا، یہ کپڑا دنیا کی مارکیٹ میں مل ہی نہیں سکتا. بتا یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ دنیا کے بڑے سے بڑا ہیرا لگاؤ لیکن کپڑا چمکے گا، زمین تو نہیں چمکے گی. بھائی زمین تو نہیں چمکے گی، یہ آیا کہاں سے؟ اس لیے میرے دوستوں دیکھا ہوگا ہر کپڑے والا ٹیوب لائٹ کھولی رکھتا ہے، دن دہاڑے ٹیوب لائٹ کھولی، بل آئے تو آئے لیکن کپڑا چمکنا چاہیے تو ہی لے گا. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو لوگوں نے کہا کہ فاطمہ اگر ہیرے کا بھی کپڑا ہوتا تو کپڑا چمکتا، تو زمین چمکا رہی. حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا کہ یہ کپڑا میرا ابا لے کر آئے. کیا فرمایا؟ کہو سبحان اللہ. کہا میرا ابا لے کر آئے، اور میرا ابا نے جبرائیل کے پاس سے لیا، اور جبرائیل نے اللہ کے پاس سے لیا، اور اللہ نے کہا یہ جنت کا جوڑا ہے. بس حضرت فاطمہ نے یہ کہا، ساری عورتوں کے دل بھائی کس انداز سے کہا، ساری عورتوں نے کہا ابا کو پوچھو نا یہ کپڑا ہم کو مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا. ابا کو پوچھو نا یہ کپڑا جسے زمین چمکے یہ مل سکتا یا نہیں مل سکتا. تو فاطمہ نے کہا کہ ہاں ملے گا، ایک بار کلمہ پڑھ لو، دنیا میں نہیں تو خدا جنت میں کپڑا ضرور دے دے گا. فاطمہ کا کہنا تھا کہ جتنی عورتیں سب نے کہا کلمہ پڑھا دے، فاطمہ نے پڑھایا اور سب نے پڑھا نشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. میرے دوستو ابھی تو کلمہ پڑھتے ہیں کہ دیکھا کہ دور سے ہمارے پیارے نبی آ رہے اور نبی فرما رہے اے عورتوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تم سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. میرے دوستو جو فاطمہ کا یہ عالم ہوگا، ان کے بھائی ان کے پیٹ سے، ان کے مبارک پیٹ سے جو نکلے ہوئے حسین ہوں گے، ان کی بھی تو شان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے دوست حضرت فاطمہ کے بھی بہت سے واقعات ہیں. میں نے تو یہی سوچا تھا آج، اس لیے میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ بیان کرنے کے لیے آئیں گے، سب حضرت حسین پر بات کریں گے، تو میرے جی میں یہ بات آئی کہ حضرت حسین پر بھی کچھ بات کروں. لیکن حضرت حسین کے پیچھے جو ہاتھ کام کر رہے ہیں کون کون؟ حضرت علی. اور کون؟ حضرت. اب حضرت علی کے بھی بہت سے واقعات اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے واقعات. لیکن میرے دوستو اب میری بھی ہمت کم ہو جاتی، میں بھی اپنی بات ختم کروں. لیکن ایک بات بتا دوں میرے دوستو، حضرت حسین کے سر پر جب علی کا ہاتھ ہوگا تو حضرت حسین میں دین پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت حسین کے سر پر ماں فاطمہ کا ہاتھ آیا تو دین پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے کہو نا. اور سب سے بڑی بات میرے دوستو، حضرت حسین کے بدن پر وہ ہاتھ مبارک آیا. کیسا ہاتھ مبارک آیا؟ کیسا ہاتھ مبارک آیا کہ ہمارے پیارے نبی آرام کر رہے، کہو صلی اللہ، ہمارے پیارے نبی آرام کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی بالکل دوپہر کا وقت ہے، اور دروازے پر حضرت ابو ایوب کو کھڑا کیا. کن کو کھڑا کیا؟ حضرت ابو
اور کیا فرمایا؟ فرمایا ابو ایوب دروازے پر کھڑے رہنا، کسی کو آنے مت دینا، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ بھائی قیلولہ کرنا بھی تو سنت ہے نا، بھائی دوپہر کو سونا بھی تو۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کروں، ابو ایوب کسی کو آنے مت دینا۔ بھائی اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی رات بھر تھکے ہوئے، دن کے تھکے ہوئے، کن کو دروازے پر کھڑا کیا اور کیا فرمایا کسی کو آنے؟ حضرت ابو ایوب کہتے میں تو حیران ہو گیا، اس لیے کہ میں نے دیکھا حسین آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ اور بچپنا، بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا، وہ آ رہے ہیں۔ اب حضرت ابو ایوب کہتے روکوں یا نہیں روکوں؟ اس لیے کہ روکوں گا تو یہ اندر شکایت کریں گے، تو میرے نبی کو تو بڑی محبت ہے، اور اگر نہیں روکوں گا تو حضور نے فرمایا تھا کسی کو آنے۔ حضرت ابو ایوب کہہ رہے میں سوچ رہا کہ آؤں روکوں نہیں روکوں، کہتے اتنے میں نے دیکھا دھڑ دھڑ چلتے 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 وہ تو اندر آ گئے۔ بھائی چھوٹا بچہ، اس کو کیا خیال، بس سیدھے اندر آ گئے۔ حضرت ابو ایوب کہتے میرا دل دھڑکنے لگا کہ کہیں میرے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ اور کہتے ہوا بھی کیا، ایسا نہیں کہ گھر میں آ کے چپ چاپ بیٹھ گئے، ارے حضور آرام کر رہے تھے، حسین ان کے پاؤں مبارک پر بیٹھ گئے۔ بھائی حضرت حسین ان کے پاؤں مبارک پر، بھائی نانا تھے تو نواز سے پاؤں مبارک پر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ایوب کہتے میں تو حیران ہو گیا کہ اب میرا کیا ہوگا، لیکن کہتے ہیں حضرت ابو ایوب کہتے میں دیکھتا رہا کہ حضور کی آنکھ مبارک کھلی، جیسے آنکھ مبارک کھلی تو دیکھا کہ میرے پاؤں پر تو کون ہے، حسین۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ میری طرف حضور نے دیکھا اور مسکرائے تو مجھے ٹھنڈک ہو گئی کہ بھائی ناراض تو نہیں۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا، حضرت ابو ایوب کہتے میں حیران ہو گیا، حضور نے فرمایا اے حسین اے میرے پیارے نواسے، تو پاؤں پر بیٹھا، اوپر آ جا، اوپر آ جا۔ کہتے اوپر بلاتے گئے یہاں تک کہ سینے پر بٹھایا۔ کہاں بٹھایا؟ کیوں؟ امت کو بتانا تھا کہ میرے حسین کی جگہ میرا پاؤں نہیں، میرے حسین کی جگہ میرا دل رکھا ہوا ہے۔ بھائی میرے حسین کی جگہ میرا پاؤں نہیں، حسین کی جگہ میرا دل رکھا۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا میرے پیارے حسین اپنا منہ کھولو۔ حضرت حسین چھوٹے بچے تھے، کہتے اپنا منہ کھولا تو حضور نے اپنا مبارک تھوک حضرت حسین کے منہ میں رکھ دیا۔ بھائی حضور نے اپنا مبارک لعاب، اپنا مبارک تھوک حضرت حسین کے منہ میں رکھا اور کہا کہ حسین ایک زمانہ آئے گا تو امتحان میں ہوگا، کامیاب ہو جانا، حوض کوثر پر تیری میری ملاقات ہو جائے گی۔ میرے دوستو وہ امتحان آیا میدان کربلا میں، آیا نا امتحان؟ کہاں پر آیا امتحان؟ لیکن میرے دوستو آپ بالکل جم کے بیٹھنا، میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا کر بات ختم کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، بھائی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، میدان کربلا، بھائی جلدی جلدی جواب دینا، میدان کربلا میں گئے نا؟ زور سے بھائی میدان کربلا میں گئے نا؟ میدان کربلا میں، اچھا میرے سوال کے ایک سوال کا جواب دینا۔ آپ جب میدان کربلا میں گئے تو راستے میں آپ کو روکا تھا نہیں روکا تھا؟ روکا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا، سب نے کہا حسین مت جاؤ، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، میدان کربلا میں مت جاؤ۔ حضرت حسین نے ایک ہی آواز کہی، نبی کا نواسا، علی کا بیٹا، حق کے واسطے قدم اٹھا، واپس پلٹ نہیں سکتا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ گئے تھے نا حضرت حسین میدان کربلا میں۔ اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھوں، حضرت حسین کیوں گئے تھے میدان کربلا میں؟ بھائی کیوں گئے تھے میدان کربلا میں؟ ان کے گھر میں کھانا تھا کہ نہیں تھا؟ ارے کہو نا تھا یا نہیں تھا؟ تھا۔ ارے میرے دوستو کتاب پڑھو، حضرت حسین کے پاس دولت تھی، مال تھا، بیوی تھی، بچے تھے، مکہ میں پراپرٹی تھی، مدینے میں پراپرٹی تھی، مکے کی نمازیں پڑھ سکتے تھے، مدینے میں نمازیں پڑھ سکتے تھے، لیکن مکہ بھی چھوڑا، مدینہ بھی چھوڑا، پراپرٹی بھی چھوڑی، جائیداد بھی چھوڑا، اور بیوی اور بچوں کو لے کر میدان کربلا میں آئے۔ کیوں آئے؟ صرف اس لیے آئے کہ گناہ ہوتا ہے، حسین سب برداشت کرے گا لیکن زمین پر گناہ کو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ اسی لیے تو آئے نا کہ یزیدی حکومت میں شراب، یزیدی حکومت میں جھوا، جھوٹ، زنا، یہ سب گناہ ہو رہے تھے۔ حضرت حسین نے قسم کھائی جان دے دوں گا لیکن میرے نانا کے قانون کو ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ بھائی کیا ہو رہا تھا؟ کہو گناہ۔ کیا ہو رہا تھا؟ زور سے کہو بھائی کیا ہو رہا تھا؟ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا، اور میرے دوستوں فیصلہ دل کو ہلا دینے والا فیصلہ، بتا دوں نا آپ کو؟ ارے بتاؤ نا کیسا فیصلہ؟ میرے دوستوں توجہ کے ساتھ سننا، وہ حضرت حسین تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کو کہا کہ بیٹا جا اکیلا میدان میں اتر جا، یہ اکیلا، اور سامنے 8000 سے زیادہ، کتنے الگ الگ روایتیں ہیں، 8000، 11000، 12000، اور یہاں اکیلا بیٹا علی اکبر جس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا۔ حضرت حسین نے فرمایا بیٹا چلا جا، تو بیٹا ٹھہر گیا، بیٹا ٹھہر گیا۔ تو ابا نے کیا کہا؟ ابا نے کہا کہ بیٹا چلا جا، حق کے واسطے جاتا ہے، حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔
میرے دوستوں وہ بیٹا علی اکبر جب میدان میں گیا اکیلا، بھائی اکیلے، کون؟ حضرت علی اکبر اکیلے میدان میں، اور میرے دوستوں دشمنوں نے جو گھیرا اور جو مارا، میرے دوستوں آج بھی کتابوں میں لکھا کہ بدن کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور وہ تینوں ٹکڑے حضرت حسین کے سامنے پھینکے گئے۔ بتاؤ میرے دوستوں، ہم بھی تو باپ ہیں نا، کہو نا، تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا، ہمارے بیٹے کے 3 ٹکڑے سامنے پھینکے جائے، باپ برداشت کرے گا؟ ارے کہو نا، برداشت کرے گا؟ حضرت حسین اپنے پیار بھرے ہاتھوں سے تینوں ٹکڑوں کو جمع کر رہے اور رو رہے اور کہہ رہے کہ علی اکبر، میرا بیٹا تو اللہ کے راستے میں چلا گیا۔ ابھی تو کہہ رہے کہ کان میں آواز آئی، عورتوں کی آواز آئی کہ حسین گھر میں آؤ، خیمے میں آؤ، پیچھے آؤ۔ حضرت حسین دوڑے دوڑے پیچھے گئے، خیمے میں عورتیں تھیں۔ حضرت حسین گئے، جا کر پوچھا اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی بہن کیا ہوا؟ کہا تمہارا چھوٹا بیٹا تڑپ رہا ہے اور لگتا ہے کہ جان چلی جائے گی۔ بھائی چھوٹا بیٹا علی اصغر، علی دودھ پیتا بیٹا، کہا جان چلی جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی آخر باپ تھے، ہر ایک انسان کے، ہر باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہوتی۔ ارے ہمارا بیٹا 2-4 گھنٹے کے لیے دور ہو جائے تو باپ کا کھانا پینا حرام ہو جاتا۔ وہ حضرت حسین گئے، اپنے لختے جگر، اپنے معصوم بیٹے کو گود میں لے کر آ گئے۔ یہاں بیٹے کے 3 ٹکڑے پڑے ہیں اور یہاں چھوٹا بیٹا اپنے سینے کے ساتھ لگایا، بیٹا رو رہا، اور حضرت حسین نے آواز دی، اللہ 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 اللہ